اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذوا قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا، 10 راتوں سے اسے پورا کیا اور 10 راتیں لی۔ اسی طرح ان کے رب کے مقرر کردہ میعاد 40 راتیں پوری ہو گئیں، اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا، میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور اصلاح کرتے رہنا اور مفسدوں کا راستہ اختیار نہ کرنا۔ اور جب موسیٰ نے ہماری مقررہ میعاد پر آئے ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو کہنے لگے، میرے رب مجھے جلوہ دکھا کہ میں تیرا دیدار کروں۔ فرمایا، تم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گے، لیکن اس پہاڑ کی طرف دیکھو، بس اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو عرض کرنے لگے، پاک ہے تیری ذات، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں ایمان لانے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ، میں نے لوگوں میں سے آپ کو اپنے پیغامات اور ہم کلامی کے لیے منتخب کیا ہے، لہذا جو کچھ میں نے آپ کو عطا کیا ہے اسے اخذ کریں، لیں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ ہم نے موسیٰ کے لیے تورات، تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھی اور حکم دیا کہ اسے پوری قوت سے سنبھالیں، اپنی قوم کو حکم دیں کہ اس میں سے شائستہ ترین باتوں کو اپنا لو، ان قریب میں تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھا دوں گا۔ میں انہیں اپنی آیات سے دور رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور تمام نشانیاں دیکھ کر بھی ان پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر یہ راہ راست دیکھ بھی لیں تو اس راستے کو اختیار نہیں کرتے، اور اگر انحراف کا راستہ دیکھ لیں
تو اس راستے کو اپنا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہماری نشانیوں کی تکذیب کی، ان سے غفلت برتتے رہے، اور جنہوں نے ہماری آیات اور آخرت کی پیشی کی تکذیب کی ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ کیا ان لوگوں کو اس کے سوا کوئی بدلہ مل سکتا ہے؟ جو کچھ وہ کرتے رہے۔ اور موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچھڑا بنا لیا، یعنی ایسا جسم جس میں بیل کی آواز تھی۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے، نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ایسے کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ زیادتی کے مرتکب تھے۔ اور جب وہ سخت نادم ہوئے اور دیکھ لیا کہ گمراہ ہو گئے تو کہنے لگے، اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمیں معاف نہ فرمائے تو ہم حتمی طور پر خسارے میں رہ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر ذات پروردگار نے بلایا، اور 40 رات جس میں دن اور رات دونوں شامل تھے، رات کا ذکر کیا ہے اور یکسوئی سے مناجات کرتے تھے، اور اللہ کے حضور دعا و توبہ و استغفار اور راز و نیاز جو بھی تھی وہ اللہ کے ساتھ تھے۔ اور اسی طرح پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ رؤیت جو ہے نا، یہ ہو سکتا ہے ذات پروردگار ان آنکھوں سے دکھا دے۔ حالانکہ یہ رؤیت خداوندی کا مطالبہ شان خداوندی کی گستاخی تھا، لیکن بنی اسرائیل نے یہ تقاضا کیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ مت کرو یہ مطالبہ، یہ صحیح نہیں ہے، اللہ کی ذات تمہیں سرزنش کرے گی۔ لیکن ان کی زور و زبردستی تھی جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ نے کہا، اور اللہ نے اپنی تجلی یعنی ذات پروردگار نے وہ قوت الہی جو اپنی ذات تھی، انہوں نے اپنی ایک کرن، ایک تجلی، جس طرح قرآن کہہ رہا ہے، پہاڑ پر دی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ ذات پروردگار ان آنکھوں سے، یہ جو آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ اور یہاں پر تورات یعنی ان تختیوں پر جو لوح کے عنوان سے جانا جاتا ہے، جس کے اندر ساری چیزیں تھیں، اللہ نے وہاں حلال و حرام سب کچھ بتایا ہوا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا ہوا تھا۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضَبَانَ آسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي عَجَلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا عجلا سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين۔ اور جب موسیٰ نہایت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو کہنے لگے، تم نے میرے بعد میری بری جانشینی کی ہے، تم نے اپنے رب کے حکم سے عجلت کیوں کی، جلدی کیوں کی، اور یہ کہہ کر تختیاں پھینک دیں اور اپنے بھائی کے سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ہارون نے کہا، اے ماں جائے، یقیناً قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور وہ مجھے قتل کرنے والے تھے، لہٰذا آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں میں شمار نہ کریں۔ موسیٰ نے کہا، اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما، ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تو وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے۔ جنہوں نے گوسالہ یعنی وہ بچڑا بنایا، بے شک ان پر عنقریب ان کے رب کا غضب واقع ہوگا اور دنیاوی زندگی میں ذلت اٹھانا پڑے گی،
اور بہتان پردازوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جنہوں نے گناہ کا ارتکاب کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لیا تو اس توبہ کے بعد آپ کا رب یقیناً بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اور جب موسیٰ کا غصہ فروغ ہو گیا یعنی کم ہوا تو انہوں نے تورات کی وہ تختیاں اٹھائیں جن کی تحریر میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے رب سے خائف رہتے ہیں۔ موسیٰ نے ہماری مقررہ میعاد کے لیے اپنی قوم سے 70 افراد منتخب کیے۔ پھر جب انہیں زلزلے نے گرفت میں لے لیا تو موسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ہمارے کم عقل لوگوں کے اعمال کی سزا میں ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری ایک آزمائش تھی، جسے تو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو ہی ہمارا آقا ہے، پس ہمیں معاف فرما اور ہم پر رحم فرما، اور تو معاف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ معاف کرنے والا ہے، سب سے بہترین ہے۔ دیکھیے ذات پروردگار نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور ان کی قوم نے جناب بچڑا بنا دیا، حضرت ہارون کوشش کرتے رہے، سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی مقرر فرما، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ ارشاد فرمایا، عذاب تو جسے میں چاہتا ہوں دیتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، پس اسے میں ان لوگوں کے لیے مقرر کر دوں گا جو تقوی رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ رحمت ان مومنین کے شامل حال ہوگی جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں، جو نبی امی کہلاتے ہیں، جن کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، اور وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، ان پر لدے ہوئے بوجھ اور گلے کے طوق اتارتے ہیں۔ پس جو ان پر ایمان لاتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اس نور کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی ان آیات میں اہل کتاب عربوں کو امی کہتے ہیں، انہیں اپنے برابر حقوق کے اہل نہ سمجھتے تھے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس لفظ امی کو اہل کتاب خاص کر یہودی تحقیر کے طور پر استعمال کرتے تھے، لیکن قرآن نے اس لفظ کو رسول کی تکریم کی شناخت کے لیے بنا دیا اور فرمایا کہ جو لوگ اپنے زمانے کے حضرت موسیٰ یا عیسیٰ کے زمانے میں تھے، ٹھیک ہے، اس کی شریعت پہ عمل کرتے تھے، لیکن اب جو شریعت ہے، اب جو رسول آیا ہے وہ ہمارے نبی مکرم ہیں، ان کی شریعت پر اعتقاد رکھنا ہے، ان پر اعتماد رکھنا، ان پر اعتقاد رکھنا ہے، تب ہی انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ کہہ دیجئے، اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔
اور جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی وہی موت دیتا ہے، لہٰذا تم اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اس امی نبی پر جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی پیروی کرو، شاید تم ہدایت حاصل کر لو۔ اور قوم موسیٰ میں ایک جماعت ایسی تھی جو حق کے مطابق رہنمائی اور اسی کے مطابق عدل کرتی تھی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے جدا جدا جماعتیں بنائیں، اور جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا پتھر پر مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر جماعت نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ ہم نے ان کے سروں پر بادل کا سائبان بنایا، ان پر من و سلوہ نازل کیا، یعنی دسترخوان آتا تھا آسمان سے، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عنایت کی ہیں انہیں کھاؤ، اور بعد میں نافرمانی کی وجہ سے یہ لوگ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ بڑی لاڈلی قوم تھی حضرت موسیٰ کی، جو کچھ مانگتی تھی، جیسے تقاضا کرتی تھی، ذات پروردگار انہیں دیتا تھا۔ من و سلوہ آتے تھے، چشمے آتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ان کو نجات دی، اللہ نے کئی دفعہ معاف کیا، بہت کچھ، لیکن یہ امت سدھرنے والی نہیں تھی، اللہ پھر عذاب بھی دیتا تھا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ انسانوں پر رحمت کرتا ہے، نعمتیں کرتا ہے، لیکن جب اس کی گستاخی کرے، کوئی اس کی بات نہ مانے، اس کے نبیوں کو جھٹلائے، تکذیب کرے، پھر ذات پروردگار جہاں رحمان ہے، جہاں رحیم ہے، جہاں غفور ہے، وہاں قہار بھی ہے، وہاں عذاب دینے والا بھی ہے۔